اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال ہے۔ وسوسہ عموماً شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پریشان تو کرتی ہے، لیکن اس میں قوت یقین نہیں ہوتی، اسی لیے اسے وسوسہ کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کو دل سے مانتا نہیں، الٹ پلٹ بات ہوتی ہے۔ اور وسوسے آنا کوئی عجیب بات نہیں، چونکہ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ شیطان دل میں سونڈ داخل کرتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، اور اگر قلب ذاکر ہو تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ذاکر نہ ہو تو وسوسے بہت ڈالتا ہے۔ ذاکر پر بھی بسا اوقات کرتا ہوگا، لیکن قوت دفع ہوتی ہے اور بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک سوال جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وسوسہ آئے تو اسے کیسے اس سے نجات پائی جائے۔ وسوسے کا علاج صرف یہ ہے کہ وسوسہ آئے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ختم ہو جاتا ہے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی وسوسہ آتا ہے تو ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ جتنا سوچتے جائیں گے وہ بڑھتا جائے گا۔ اس میں بے یقینی ہوتی ہے، اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ قطعاً ایسا ہو جائے، قطعاً ایسا ہو جائے۔ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور الہام میں قوت یقین ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا تو انہوں نے اپنا نوزائیدہ بچہ دریا میں ڈال دیا۔ ساتھ ارشاد ہوتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے اس کے دل سے رابطہ رکھا، اسے مضبوط رکھا۔ تو الہام من جانب اللہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس معیار یہ ہے کہ وسوسہ کبھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ الہام کبھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ سادہ سی پہچان یہ ہے کہ جو خیال ایسا آئے جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو تو وہ وسوسہ ہوتا ہے، اور وسوسے کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی پرواہ نہ کی جائے، اگنور کر دیا جائے، اللہ سے پناہ مانگیں۔ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگی جائے، درود شریف پڑھیں، اللہ اللہ کریں۔ استغنا اور قلبی غنا میں کیا فرق ہے؟ آپ تو مجھ سے اصطلاحات پوچھنے اور ان کی تفصیل پوچھنے لگ گئے بھائی۔ استغنا ایک کیفیت ہے جو اللہ کے بڑے مقبول بندوں کو نصیب ہوتی ہے، جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کی بہت سی نعمتیں مل جائیں یا روکھی سوکھی مل جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے رہتے ہیں، دنیا کو زندہ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو صرف دنیا کو انجوائے کرتے ہیں
ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ 10 کھانے کھاتے ہیں، ایک دن 9 ملیں تو چلانے لگ جاتے ہیں، عجیب سے کپڑے پہنتے ہیں، ذرا کم قیمت کا ہو تو پھر وہ انہیں پسند نہیں آتا، وہ مشکلات بن جاتی ہیں۔ تو استغنا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے لباس، غذا اور ضروریات کی تکمیل کی چیزیں چاہیے۔ زندہ بندہ محل میں بھی رہ لیتا ہے، جھونپڑی میں بھی رہ لیتا ہے۔ تو استغنا دنیا سے ہوتا ہے کہ دنیا کی پرواہ نہ کی جائے، اور یہ کیفیت ہی قلبی ہے، یعنی غنا قلبی کو الگ شے نہیں ہے، یہ کیفیت ہی قلب کی ہے۔ جب قلب دنیا کی طرف لگ جائے تو مستغنی نہیں ہو سکتا، چونکہ دنیاوی ضرورتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، تکمیل کے ذرائع کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ سیر نہیں ہوتا، اس کا لالچ بڑھتا رہتا ہے۔ استغنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کی چیزیں جائز اور حلال وسائل سے لیتا ہے۔ استغنا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں، لباس نہیں پہنتا، لیکن جتنا اللہ اسے دیتا ہے اس کے مطابق، جتنا اللہ نے دیا ہے اسے رکھ کے اس سے کم طرز رہائش اختیار کرنا بھی بخل ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرو، ان کا اظہار کرو۔ تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو معیار اللہ کریم نے آپ کو دے رکھا ہے، جس طرح کی آپ کی حلال اور جائز آمدن ہے، اس کے مطابق اپنا رہن سہن بھی رکھو، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو ضرورت سے وسائل پاس ہوں، اس کے باوجود ضرورت سے کم چلا جائے تو یہ بخل ہو جاتا ہے، اور ضروریات کو اتنا بڑھا لے کہ صرف دنیا ہی کی تمع رہ جائے تو یہ تمع یا لالچ بن جاتا ہے۔ استغنا اس کے درمیان ہے، اور یہ قلبی کیفیت ہے۔ استغنا کوئی دماغی کیفیت نہیں ہے، یہ قلبی کیفیت ہے۔ باقی دینی جماعتیں بھی ہمارے معاشرے میں دین کا کام کرتی ہیں، ان کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، لیکن جب کوئی ساتھی سلسلے کا کام شروع کر دیتا ہے، حلقہ ذکر بنا لیتا ہے، تو پھر عوام و خاص سب مخالفت پر آ جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ حالانکہ ہم ان کو دلائل بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تو ان سے پوچھیں یار، یہ ان کا کام آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ پاک سب کی محنت قبول فرمائے۔ جتنی جماعتیں، جتنے لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ انہیں خلوص دے اور محنت کی توفیق دے اور ان کی محنت قبول فرمائے، تو کچھ نہ کچھ نتائج مرتب ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مصیبت جو دینی کام میں ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، وہ یہ ہے جیسے ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں یہی لوگ مسلمان ہیں، دوسرے تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یہ زیادتی ہے۔ ہم اگر ذکر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ہم اپنا ایک ضروری وقت سے زیادہ وقت، جس سے آپ انگریزی میں اوور ٹائم کہتے ہیں، ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں، اس سے اپنا اللہ قبول فرمائے تو اپنا منافع پاتے ہیں۔ اور جو نہیں کرتا وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب، ضروریات دین پر، تو مسلمان تو ہے۔ الحمدللہ اللہ اس کا اسلام قبول فرمائے اور اسے نیکی کی توفیق دے۔ تو دین کے کام میں جب جماعتوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں تو مشکل پڑ جاتی ہے۔ پھر عمومی کام آپ کرتے رہیں، اس کی پرواہ کو نہیں کرتا۔ جب بات دل کی گہرائی تک پہنچتی ہے تو چونکہ اگلے نے سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں یہی اسلام ہے صرف، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ایک نیا تماشا ہے بھئی، یہ انہوں نے کیوں شروع کر دیا۔
تو اپنی آنا کی تسکین کے لیے کہ یہ اچھے مسلمان نے، ایک تو ہوتا ہے بندے کو مسلمان ہی نہ سمجھا جائے، ایک ہوتا ہے کہ خود کو بہتر مسلمان سمجھا جائے، دوسرے کو کم تر، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، یہ فیصلہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ کوئی تبلیغ کرتا ہے، کوئی تعلیم دیتا ہے، کوئی کسی کو مسائل سکھاتا ہے، یہ سارے دین کے شعبے ہیں، مختلف شعبے ہیں۔ فوج لڑتی ہے تو وہ بندہ جو پہلی لائن پہ لڑ رہا ہے، گولی چلا رہا ہے، گولی کھا رہا ہے، وہ بھی فوجی ہے، لیکن وہ بندہ جو پیچھے بیٹھا ہوا اس کا کمیونیکیشن سسٹم یا ٹیلی فون لائن یا بات کرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فوجی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان کی یونٹ کے ساتھ جو بندے ان کی وردیاں دھونے کے لیے دھو بھی ہیں، فوجی تو وہ بھی ہیں۔ لڑائی میں مارے جائیں گے تو شہادت ان کے حصے میں بھی آئے گی۔ جو کھانا پکانے کے لیے باورچی ساتھ ہیں، جنہیں اصطلاح میں لانگری کہتے ہیں، تو فوجی تو وہ بھی ہیں۔ کام اپنا اپنا ہے، کسی کا اعلیٰ کام ہے تو اس کا احترام اس سے اعلیٰ ہے، کسی کا کام اس سے کم تر ہے تو اس کا درجہ اس سے کم تر ہے، لیکن فوجی ہونے میں تو سب برابر ہیں۔ تو ہر کلمہ گو مسلمان ہونے میں برابر ہے۔ اب کسی نے زیادہ محنت کر لی، اس کا درجہ عند اللہ اعلیٰ ہے، تو اسے انتظار کرنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی، پتہ چلے گا کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ تو صرف اپنے کو حق سمجھنے کے لیے، حق پر سمجھنے کے لیے لوگ غور نہیں کرتے، دلائل کو نہیں سنتے، اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ جو کام میں نہیں کر رہا وہ دوسرا کیوں کر رہا ہے، اور اسے کیوں اچھا سمجھ رہا ہے مجھ سے۔ تو اس لیے پھر اس کام میں چونکہ شیطان بھی بڑی شاباش کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب سے تکلیف دہ کام یہ ہے کہ کسی کا دل ذاکر ہو جائے۔ تو نفس پہلے سے آمادہ ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ یہ کون ہوتا ہے، شیطان ساتھ مل جاتا ہے تو پھر مخالفت تو ہونی ہے۔ تو آپ انبیاء علیہ السلام کی کاوش دیکھ لیں، سب سے زیادہ مخالفت انبیاء علیہ السلام کی ہوئی، جنہوں نے معجزات بھی دکھائے، دلائل بھی ظاہر و باہر دیے، بات بھی ان کی حق ہوتی تھی، اس کے باوجود مخالفت بھی سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ بعض ساتھی ابتداء میں تو بہت دلچسپی سے سلسلے کا کام کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بلا وجہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اور بار بار دعوت دینے پر محافل ذکر میں شامل نہیں ہوتے، تو ان کو ہم کیسے محافل ہم مکلف نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر زبردستی لائیں۔ ہر بندے کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ اپنا ہے، ذکر میں آ بھی جاتے ہیں، پھر ذکر چھوڑ بھی جاتے ہیں، اور کوئی نئے ساتھی نہیں چھوڑتے، 10 20 سال لگا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے، جب تک خلوص رہتا ہے معاملہ چلتا رہتا ہے، جب دل میں کوئی کھوٹ آ جاتا ہے تو وہ چھوڑ نہیں جاتا بندہ، اسے بھگا دیا جاتا ہے، اللہ کریم رد فرما دے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، واپس آ جائیں الحمدللہ، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو چھوڑ جائے وہ کم ہی واپس آتا ہے، کیونکہ یہ من جانب اللہ رد کر دیے جاتے ہیں کہ میرا ذکر بھی کرتے ہو، باہر جا کر بدماشیاں کرتے ہو، ذکر کی محفل میں بھی آتے ہو، امیدیں دوسروں سے رکھتے ہو۔ تو مختلف لوگوں کے معاملات مختلف ہوتے ہیں، تو جو چھوڑ جاتے ہیں وہ چھوڑ نہیں جاتے، انہیں چھڑا دیا جاتا ہے کہ تم ادھر ہی رہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اس کا قائم رہنا اللہ کے کرم اور اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ تو بندہ اس میں شامل بھی ہو جائے لیکن پھر دل دوسری طرف چلا جائے تو اللہ کریم بھگا دیتے ہیں ادھر سے۔ تو اللہ معاف کرے
اور کوشش کرنا آپ کے ذمہ ہے، دعوت دینا آپ کے ذمہ ہے، آگے توفیق اللہ کریم کے پاس ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن کریم میں مسلم اور مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا تزکیہ کے بعد مومن بنتا ہے یا مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلم ہر وہ بندہ ہے جو اسلام کو تسلیم کرتا ہے، ہر وہ بندہ مسلم ہے۔ اور عہد نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جب اسلام نے عروج پکڑا، ریاست مدینہ منورہ بنی اور ایک طاقت بن گئی، تو لوگوں نے خواہی نہ خواہی بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کی ایک ضرورت بن گئی تھی، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو جب انہوں نے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، تم کہو تم مسلم ہو، تم نے امر مجبوری مان لیا ہے۔ مومن خاصہ قلب ہے جب دل یقین کر لیتا ہے، ایک بات کے دلائل آپ پر حاوی ہو جائیں، ایک بات کی ضرورت آپ کو مجبور کر دے، آپ مان لیں تو یہ مسلم ہے۔ جب آپ کا دل یقین کر لے تو یہ مومن ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم یوں نہ کہو مومن ہو، تم مسلم ہو، یعنی تم نے اور تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو تم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ کوئی اور راستہ ہوتا تو ادھر نکل جاتے، امر مجبوری ماننا پڑا، مان لیا۔ یا جیسے ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم مسلم ہیں، گلے پڑ گیا، مان لیا۔ اب جو اسے دل میں اتارے اور ان حقائق پر اس کا دل یقین کر لے اور اس کا دل قائم ہو جائے، وہ مومن ہے۔ اور جو مان لیا، ماننا پڑ گیا، وہ مسلم ہے۔ جیسے ہم سارے مسلم تو ہیں، مسلمان والدین کے گھروں میں پیدا ہوئے اور اسلام گلے پڑ گیا۔ ہم نے کبھی زندگی بھر یہ سوچا ہے کہ کیا واقعی اسلام ہی سچ ہے یا اس کے باہر بھی کچھ ہے، یا عیسائیت کیا کہتی ہے، ہندوازم کیا کہتا ہے، بدھ والے کیا کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں؟ کہاں تقابل کر کے ہم دیکھیں کہ بہترین کون ہے تو اس میں ہمارے سامنے اسلام بہترین آئے اور ہم اسے تسلیم کریں، پھر تو مومن ہے۔ تو رواجی اسلام جو ہے یہ مسلم ہے۔ تو اللہ کریم سب کی اسلام کو قبول فرمائے اور سب کی نجات کا سبب بنا دے۔ تو وہی اکثریت تو عموماً ہم مسلم ہی ہوتے ہیں۔ مومن ایمان ایک قلبی کیفیت ہے، جب دل مان جائے تو پھر بات ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ سارا معاشرہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز فرض ہے اور نہیں پڑھتا، روزہ فرض ہے اور نہیں رکھتا۔ تو کمال ہے 60 70 سال 50 40 سال والے نہیں رکھتے اور 4 سال کے بچے کو رکھا دیتے ہیں، اور وہ بھی اخبار میں تصویر دینے کے لیے اور اشتہار کے لیے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ ہم سب مسلم ہیں۔ مومن وہ ہے جسے احکام شریعت کی بھوک لگے اور جستجو ہو اور تلاش کرے ہر کام میں کہ یہاں حضور نے یہ کام کرنے کا کون سا طریقہ بتایا، طلب ہو، اس کے دل میں تڑپ ہو۔ فرائض تو فرائض وہ نوافل بھی پڑھتا ہو، سنتیں بھی نہ چھوڑتا ہو بلکہ مزید نوافل پڑھتا ہو۔ اللہ کی حضور حاضری کا ایک موقع ہے فرائض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا ایک حصہ ہے کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشیوں میں بات کر رہا ہے، یعنی تیسری ہستی درمیان میں کوئی نہیں، بندہ گزارشات پیش کر رہا ہے اور براہ راست اللہ کریم سن رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہا ہے سرگوشیوں میں۔
اب اس پہ یقین ہو، دل مطمئن ہو، تو پھر 5 نمازوں سے گزارا نہیں ہوتا. پھر وہ کہتا ہے یار کچھ اور نفل پڑھوں، اللہ سے بات تو ہو جائے، کچھ اور محنت کر لوں، ذکر کر لوں، تسبیحات پڑھ لوں، تلاوت کر لوں. کوئی وہ پھر بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ حضور حق کا کوئی لمحہ مزید مل جائے، اس میں اسے قلبی لذت، سکون اور وہ ملتی ہے. تو مسلم تو ہم بے شمار، اب 2 ارب کے قریب ہیں دنیا میں، آوارہ پھرتے ہیں. کوئی کسی قوم کی شکل بنائے پھرتا ہے، کوئی کسی کی، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، سود کھاتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، فحاشی دیکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. تو اگر مومن ہوتے تو زندگی شریعت کے سانچے میں ڈل جائے. تو مسلم تو ہیں، تسلیم تو کرتے ہیں، آپ اس سے تو انہیں دھکا نہیں دے سکتے. یہ فرق ہے مسلم اور مومن کا، اور اس کو اپنی ذات پہ آزمانا چاہیے، خود کو دیکھنا چاہیے کہ میں مسلم ہی ہوں یا مومن ہوں. ہماری ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم سارے فارمولے دوسروں پہ فٹ کرتے ہیں. دوسروں کا جواب ہم نے نہیں دینا، ہم نے اپنا جواب دینا ہے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ایک جنگ میں ایک بندہ قتل ہو گیا. حالانکہ جب وہ ان کی زد میں آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے فرمایا آپ جان بچانے کے لیے پڑھ رہے. انہوں نے تلوار چلا دی، مارا گیا. لیکن بڑے سبحان اللہ، جس طرح اللہ کا نبی عظیم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کی خدمت کے لیے بھی عظیم انسان پیدا فرمائے تھے. ایک خاص مخلوق تھی رفاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اب یہ بات بھی جا کر انہوں نے بارگاہ رسالت پناہی میں عرض کی کہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا. تو جب حضرت خالد کی زد میں آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے ہاتھ روکا نہیں کہ اب ڈر سے پڑھ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا محسوس کیا اسے اور خفا ہوا. فرمایا خالد کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا آپ رک جاتے. پھر اس میں قرآن پر بھی تنبیہ، قرآن میں بھی اس پر تنبیہ کی گئی. اور اللہ کریم نے فرمایا پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پہلے تو تم بھی مسلم نہیں تھے. یہ تو بعثت نبوی نے سب کو درجات بخشے. اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ قبول کر لیتے. تو جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، مسلم تو ہے. اب مومن وہ ہے جس کا دل بھی ان حقائق پہ یقین کر لیتا ہے. اور جب دل یقین کر لیتا ہے، بھلا ایک گلاس پانی کا ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے، آپ کو یقین ہو گیا کہ اس میں زہر ہے تو آپ پئیں گے. ہر گناہ زہر کا پیالہ ہے. کیوں کرتے ہیں ہمیں وہ کیفیت یقین کی نصیب نہیں ہے. مانتے ہیں یہ گناہ ہے، یہ زہر ہے، یقین کی وہ کیفیت نصیب نہیں ہے کہ ہم اس سے ہاتھ نہ لگائیں. اور اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں. وقت تو یہ تھا کہ جس نے زہر پیا وہ مر جاتا، جس نے گناہ کیا وہیں تباہ ہو جاتا. وہ پھر موقع دے دیتا ہے، کہتا ہے اچھا تم نے کر لیا تو اب یقین کر لو جو میں نے کیا ہے برا ہے اور توبہ کر لو، معاف کر دوں گا، آئندہ نیکی کی توفیق دے دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر نہ کرو. یعنی مان لو، یقین ہو گیا، اس کا مطلب پھر دوبارہ وہ زہر آپ نہیں پئیں گے. تو یہ اس کے کرم کا ایک رنگ ہے.
سبحان اللہ. خشوع و خضوع اور درد دل سے کیا مراد ہے؟ وہ کسی نے ایک شعر کہا تھا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہو. اور فارسی میں کسی نے کہا تھا، مجھے ایک مصرع میرے ذہن میں ہے، لذت ای میں بخدا نشناسی تا نہ چشی، کہ اس جام کی لذت جب تک تم چکھو گے نہیں تم جان نہیں سکتے. خشوع و خضوع یا درد دل یہ قلبی کیفیات ہیں. جس طرح ہمیں دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لباس سے، قیمتی گھڑی سے، قیمتی موبائل سے، قیمتی گاڑی سے، اچھی سے اچھی خریدتے ہیں، پھر اس میں بیٹھ کر کتنا دل خوش ہوتا ہے. قیمتی لباس خریدتے ہیں، پہن کر کتنی مسرت ہوتی ہے. قیمتی گھڑی باندھتے ہیں، قیمتی جوتے پہنتے ہیں. خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اور ہر بندے کو ہوتی ہے کہ میرے پاس اس سے قیمتی ہوں. لیکن جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنی خریدتے ہیں تو اس سے دل میں خوشی ہوتی ہے. اسی طرح نیکی کی قیمت دل میں آ جائے. ہر نیک عمل کو اس لیے کیا جائے کہ حضور نے اسے اچھا فرمایا، میں اسے اختیار، یہ بہت قیمتی ہے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے. تو پھر خشوع و خضوع اور درد دل کی کوئی رمق آ جاتی ہے. اور یہ چیزیں کیفیات ہیں. کیفیات لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اب بھوک ایک کیفیت ہے. آپ صفوں پہ صفحے لکھتے جائیں، بھوک یہ ہوتی ہے، بھوک میں یہ محسوس ہوتا ہے، بھوک میں وہ ہوتا ہے. پلے نہیں پڑے گا. ایک بندے کو 2 دن بھوکا رکھیں، اسے ساری سمجھ آ جائے گی بھوک کیا ہے. غصہ ایک کیفیت ہے. آپ تحریر کرتے رہیں، تقریر کرتے ہیں، جب تک بندے کو غصہ نہ آئے اسے سمجھ نہیں آئے گی. پیار ایک کیفیت ہے. آپ اس کی تشریحات کرتے رہیں، شعر کہتے رہیں، نظمیں لکھتے ہیں. جس کے دل میں آئے گا اسے پتہ ہوگا پیار کیا ہوتا ہے. تو خشوع و خضوع ایک کیفیت ہے. جب یہ اللہ و اللہ کے رسول کی طرف طلب کا رخ ہو جائے اور بہترین چیزیں وہ لگیں جو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے، جن کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو اس کیفیت کو، اس بھوک کو خشوع و خضوع کہتے ہیں. ایک کیفیت ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے. صلاۃ اتنی ہی قبول ہوتی ہے جتنا دل حاضر ہوتا ہے. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا تو آپ کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. آپ فلم میں دیکھتے ہیں ایک بندے نے 10 بندوں کو قتل کر دیا تو آپ انجوائے کرتے ہیں کہ اچھا لڑا. آپ کو پتہ ہے کہ نہ کوئی مرا نہ کسی نے مارا، ایکٹنگ ہے. جب فلم میں ہم دیکھتے ہیں شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، ایک بندے نے 50 بندوں کو اٹھا کر پھینک دیا، تو ہم ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے مرا کچھ نہیں، ایکٹنگ ہے. تو بھائی نماز کی ایکٹنگ اور حقیقت نماز میں فرق تو ہے. نہ پڑھنے سے ایکٹنگ بھی اچھی ہے، چھوڑ دینے سے ایکٹنگ بہتر ہے، نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے، خواہ وہ کم تر درجے میں ہو.
لیکن اس میں حضور حق نصیب ہونا، حضور قلب سے پڑھنا، خواہش و آرزو سے پڑھنا، نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ مومن ایک نماز ادا کر کے دوسری کے انتظار میں ہوتا ہے، اس کے دل میں خلش ہوتی ہے کہ ابھی وقت ہوگا مجھے ادا کرنی ہے، اس سے فارغ ہو جائے تو اگلی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وقت آئے اور بر وقت پڑھ لوں، لیٹ نہ ہو جاؤں، رہ نہ جائے۔ لہذا رات کو عشاء سے فارغ ہو کر سوتا ہے تو اس کے دل میں خلش ہوتی ہے کہ اللہ کرے صبح اٹھ جاؤں، نماز پڑھ لوں، رہ نہ جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم اس کو دائمی صلات میں شمار کرتا، گویا اس نے سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں۔ تو دل کا نماز میں لگ جانا اور بات ہے، اور نماز کی ایکٹنگ کرنا اور بات ہے۔ اب اس کی میں کیا تشریح کروں، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس سے بہتر۔ بہرحال میں یہ عرض کر دوں کہ نماز چھوڑ دینے سے ایکٹنگ کرنا بھی بہتر ہے۔ اللہ کریم ہے، کبھی ایکٹنگ کرنے والے کو حقیقی لذت بھی دے دے، اسے حقیقی نمازی بنا دے، اس کے دل کو حضور عطا کر دے، تو کرنے والے کو ہی کرے گا، بھاگ جانے والے کو تو نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ دل تو حاضر ہے، نہیں میں نماز کیا پڑھوں۔ میرا یقین ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس ذریعے سے بھی آئے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ بیماری لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، سب انسان بن، تو کیا احتیاط ضروری ہے؟ صحت، بیماری، افلاس، تونگری، صورت، شکل، کاٹ، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جہاں جہاں انسان مکلف ہے وہاں وہاں تقدیر معلق ہے، ہینگنگ ڈیسیژنز جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ تقدیر دو طرح سے ہے، تقدیر مبرم، وہ تقدیر جو اٹل فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، تقدیر معلق، ہینگنگ ڈیسیژنز، وہ تقدیر جس کا مدار انسانی کردار پر ہے، اس کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک فیصلہ ہے کہ یہ چیز فلاں مزاج کے بندے کے لیے مضر ہے، اب وہ نہیں کھاتا تو اسے نقصان نہیں ہوتا، تقدیر کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس بیماری سے بچا رہے۔ اگر کھا لیتا ہے تو ہینگنگ ڈیسیژن ہے، اس نے اپنی مرضی سے کھانے کا فیصلہ کیا، اس پر جو بیماری ہے وہ بھیج دی جاتی ہے کہ لوگ انجوائے کرو، تو فیصلہ تو بندے کا ہوتا ہے۔ تو لہذا احتیاط بہت ضروری ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی اور روحانی صحت کے لیے، کیونکہ یہ نتائج ہمارے فیصلوں پہ مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شہر میں جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستے پہ ڈاکو ہیں، ایک محفوظ ہے۔ اب جو ڈاکوؤں والے راستے سے جائے گا لوٹا جائے گا، یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ میں اس راستے سے ہی جاؤں گا، جو دوسرے سے جائے گا محفوظ رہے گا۔ تو یہ ہوتی ہے تقدیر معلق، جو انسانی فیصلوں کے ساتھ معلق ہوتی ہے۔ رہا علم الہی میں تو ہر چیز مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا علم تو اصلی ہے، اس کے علم میں تو سب موجود ہے کہ کون کیا کرے گا۔ لہذا انسان کے لیے احتیاط لازمی ہے، اور یہی اسی کو شریعت کا، اسی احتیاط کا نام شریعت ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو جسم کو ایذا دے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو روح کی ایذا کا سبب بنے، اسی کا نام اسلام ہے، سلامتی ہے، محفوظ رہنا ہے۔ تو احتیاط تو بہت ضروری ہے، حرام نہ کھایا جائے کہ ایمان ضائع نہ ہو، زہر نہ کھایا جائے کہ جان ضائع نہ ہو۔ اسی طرح جس طرح بدن کی حفاظت کے لیے
مضر صحت چیزوں سے احتیاط ضروری ہے، اسی طرح روح کی حیات کے لیے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے احتیاط ضروری ہے، اور اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اور شریعت اسلام نے سارا وہ طریقہ بتایا ہے جو بہت ہی محتاط ہے، اور جس میں آدمی ہر بیماری ہر دکھ سے محفوظ رہتا ہے، روح محفوظ رہتی ہے۔ روح کی بھی بیماریاں دکھ اور مصیبتیں ہیں، پھر غلطی سے ہم کبھی بد پرہیزی بھی کر جاتے ہیں، اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جسم کی سلامتی بھی، جسم سلامت ہوگا صحت مند ہوگا تو نیکی بھی کرے گا، عبادت بھی کرے گا، تو وہ بھی اس کی سلامتی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ غذا میں بھی اور کردار میں بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں سود کھانے والوں کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے چاہیے؟ بھائی معاملات دنیا جو ہیں وہ تو ہمیں ہر انسان کے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، اور ان کی حدود ہیں کہ کافر کے ساتھ آپ کہاں تک معاملہ کر سکتے ہیں، مومن کے ساتھ، کافر کے ساتھ آپ تجارت کر سکتے ہیں، کافر کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، کافر کے ساتھ آپ سفر کر سکتے، لیکن کافر کے ساتھ آپ رشتہ تو نہیں جوڑ سکتے۔ حدود ہے نا کہ کہاں تک آپ جا سکتے۔ دلی دوستی آپ کافر سے نہیں رکھ سکتے، تعلقات رکھ سکتے ہیں، دلی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح بدکار ہے، کافر تو نہیں ہے، تو بدکار سے رشتہ بھی ہو سکتا ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی بدکار سے تعلق ہو تو دعا بھی کرنی چاہیے، اور پیار سے آرام سے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اس سے بچ جائے۔ تو بدکار کو رد نہیں کیا جا سکتا، تعلقات نہیں توڑے جا سکتے، سود کھانا انتہائی برائی ہے۔ لیکن ہماری محنت تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے سود سے بچ جائیں۔ اب اگر سود کھانے والے کو پرے پرے دھکیلتے جائیں تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، لیکن تبلیغ کا انداز وہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تبلیغ کا انداز بھی پیار سے ہونا چاہیے اور اگلے کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ تبلیغ کرنے کے دو انداز ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ بندہ میری بات مان لے، یہ خود کو منوانا ایک اور بات ہے۔ آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو اگلا بھی تو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، کیوں آپ کی بات مان لے۔ ایک ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے درد ہو کہ اللہ کرے اگر یہ مان لے تو اس کا بھلا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ مجھ پر بھی راضی ہو جائے کہ اللہ کے ایک بندے کو میں نے گناہ سے بچا لیا۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے دل میں، وہ اگلے کے دل میں بھی آ جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب نظام ہے رب کریم کا کہ دل دلوں کو پہچان لیتے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے افسر ہیں، دروازے پہ چپڑاسی کھڑا ہے، گارڈ کھڑا ہے بندوق لیے اس کی حفاظت کے لیے، باہر نکلتا ہے سلوٹ کرتا ہے، اس کے دل سے پوچھیں تو اسے گالیاں بک رہا ہوتا ہے کہ آپ تو اندر اے سی میں بیٹھے ہیں، میں دروازے پہ کھڑا ہوں، گرمی میں مر رہا ہوں۔ اس لیے کہ نہ اس اندر والے کے دل میں اس کا کوئی احترام ہوتا ہے، نہ اس باہر والے کے دل میں اس کا کوئی احترام ہوتا ہے۔ تو بظاہر ادب عذاب ہوتے ہیں، اندر سے جلے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ بھی جو کسی کے لیے دل میں اچھی بات نہیں رکھتا، اس کا مقابل بھی دل میں اس کے لیے اچھی بات نہیں رکھتا، زبانی ہنستا رہے یا خوش کلامی کرتا رہے۔ جب آپ کے دل میں دوسرے کے لیے احترام یا محبت ہوتی ہے تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ہو، شاید پھر وہ آپ کی بات بھی سنے۔ تو تبلیغ کا انداز بھی پیار سے، خلوص سے اور محبت سے ہونا چاہیے تاکہ اگلا بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ مختلف مقامات پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت پر تم لوگوں کو
امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ختم نبوت کا کام دیا۔ کیا میرے لیے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کرنا کافی ہے؟ اس میں میری اصلاح تو ہو سکتی ہے، لیکن میں امت کے ان لوگوں تک اللہ کے احکام اور نبی کا طریقہ کیسے پہنچا سکوں گا جس کو ابھی تک معلوم نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا تو ہو گیا، کلمہ اور نماز کیا چیز۔ ہاں، بڑا اچھا بہانہ ہے اللہ کا ذکر چھوڑنے کا، بہت خوبصورت بہانہ۔ میاں جب اللہ اللہ نہیں کرو گے، آپ کو اپنے دل میں اللہ نہیں ہوگا، دوسرے کو سکھاؤ گے کیا؟ جیسے روایتی مسلمان آپ ہوگے ویسا اس کو بھی سکھا دو گے، دو چار احکام سکھا دو گے، سود بھی کھاتا رہے گا، حج بھی کر آئے گا، جھوٹ بھی بولتا رہے گا، نماز بھی پڑھائے گا، برائی بھی کرتا رہے گا، نیکی بھی۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ایسے چوپٹی مار کر چارپائی پر بیٹھے ہیں، منہ قبلے کی طرف ہے، سامنے شراب سے بھر کر گلاس رکھا ہوا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کرنا، گٹا گٹ پی کے دوسرا بھر کے رکھ۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں۔ اب وہ شراب بھی پی رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، تو ایسے بہت سے مسلمان آپ بنا لیں، اللہ اللہ چھوڑ دیں۔ یار یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر بندہ اللہ اللہ چھوڑنے کا بہانہ کیوں تلاش کرتا ہے؟ اتنی لمبی بات کر کے خیر امت ہیں اتنی، تو آپ کا کیا مطلب ہے جن کے دل مردہ ہیں وہ خیر امت ہے؟ بہترین امت وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کو ہی کہا گیا ہے، رتب و یابس کو نہیں کہا گیا، ہر کے امے کو نہیں، نتھو خیرہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں وہ دل ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ ہر صحابی کا دل روشن تھا، ہر تابعی کا دل روشن تھا، ہر تبع تابعی کا دل روشن تھا، ہر اللہ کے ولی کا دل روشن ہے، وہی لوگ خیر امت ہیں۔ مردہ دل کیا خیر امت ہوں گے؟ مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ اور یہ تو دل کو اور زندہ کرنے کی ضرورت تھی، آپ نے اسے دل مردہ کرنے کا بہانہ بنا لیا کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں تو جی تو تم اللہ اللہ نہیں کرو گے تو کس کو دین سکھاؤ گے جب خود تمہارے اندر دین نہیں ہوگا؟ تمہارے اپنے دل میں نہیں ہوگا تو کس کو سکھاؤ گے؟ اور اللہ اللہ کرنے کے بعد، ذکر کے بعد کس نے روکا ہے کہ دین نہ بتاؤ؟ ہر بہانہ اس لیے ہے کہ اللہ اللہ چھوڑ دیں، تو چھوڑ دو میرے بھائی۔ اللہ کون سا تمہارے ذکر کا محتاج بیٹھا ہے؟ ساری دنیا اس کو ماننا چھوڑ دے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی، تباہ دنیا ہی ہوتی۔ اس کا کیا ہے؟ تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت۔ اس کا کیا ہے؟ تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ اس کا کیا ہے؟ تم نہ صحیح تو چاہنے والے، اس کا تو ذرہ ذرہ، پتا پتا، ڈالی ڈالی، ہر قطرہ، ہر جھونکا، زمین و آسمان، شمس و قمر، ہر چیز اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہے۔ بھئی تم ایک نہیں ہوگے تو کیا کمی ہوگی؟ اس کا کیا ہے؟ تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ تو میاں اللہ اللہ کرنا ہی ضروری ہے۔ آپ کے اپنے برتن میں کوئی پانی ہوگا تو دوسرے کو بھی گھونٹ دو گے۔ اپنا برتن خالی لیے پھرتے ہو، دوسروں کو سیراب کیا خاک کرو گے؟ اور کیا یہ دنیا پہ نظر نہیں آ رہا جن کے دل روشن نہیں ہیں، کتنے زور لگا رہے ہیں وہ بھی، لیکن جماعتیں بناتے ہیں اپنی شان کے لیے، جماعتیں بناتے ہیں چندے جمع کرنے کے لیے، جماعتیں بناتے ہیں موج میلے کے لیے۔ کہاں ہے اللہ؟ کتنی بڑی بڑی جماعتیں بن گئی، دنیا کے لیے دھکے کھا رہی ہیں، اللہ کہاں ہے؟
یہ زندہ دلوں کا ہی کام ہے کہ کسی کے دل کو زندگی بخشے، جن کے اپنے دل مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو جینے پہ بھی ایک تہمت ہے مردہ دل لوگ۔ تو آپ اللہ اللہ نہیں کریں گے تو دوسرے کو سکھائیں گے، آپ کا اپنا دل روشن نہیں ہوگا، آپ کا اپنا دیا روشن نہیں ہوگا تو روشنی آپ بانٹیں گے کہاں سے؟ تو بہرحال یہ ہر آدمی کا اپنا فیصلہ ہے، جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے اور پھر ٹر کر بھی دیکھ لے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ مردہ دل لے کر زمین پہ پھرتا رہے، اور چند دلوں کو مردہ ہی کر سکے گا، زندہ نہیں کر سکے گا۔ دل زندہ ہوگا تو زندگی بانٹے گا۔ تو بہرحال انسان عجیب شے ہے۔ دنیا اور دنیا کی لذات، دنیا کے عہدے اور مادی احترام بڑے مزے میں بڑے میٹھے لگتے ہیں۔ بندے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں اور ہاتھوں کو چوم رہے ہوں، اور بندے پیروں کو چھو رہے ہوں، اور آپ کے سامنے رکوع سجود کر رہے ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ان لوگوں کو جن کی نگاہ محدود ہے اور صرف دنیا تک ہے، جن کی نگاہ میں آخرت بھی ہے اور دیکھ رہے ہیں، دیکھنے سے زیادہ یقین۔ ہمارا دیکھنا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اونٹ کھڑا ہے، لگتا ہے اونٹ کھڑا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کا ہے، ہمارے کھیتوں میں کھڑا ہے۔ تھوڑا سا قریب جاتے نہیں، کہتے ہیں اونٹ تو نہیں، کوئی بھینس یا کوئی جانور اس طرح کا، گائے بیل لگتا ہے۔ قریب جاتے ہیں تو وہ جھاڑی ہوتی ہے، ایسا ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ وہ ہستی جس کے کافر بھی گواہ ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، بدترین دشمن بھی کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ وہ ہستی کہ جس کو کائنات کے سارے راز اللہ نے کھول کر دکھا دیے اور گواہی دی اللہ نے، ما زاغ البصر وما طغی، نہ آپ کی نگاہ بھٹکی نہ حد سے بڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھنا تو اس قرآن مجید کو چاہتے ہیں اور نگاہ آگے بڑھ گئی، دیوار پر لگی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، یا دیکھنا اس کو چاہتے ہیں اور دیکھ دونوں مائکوں کو کر رہے ہیں کہ یہ بھی ساتھ ہے۔ یہ نگاہ کا بھٹکنا ہوتا ہے، وہ نگاہ کا حد سے بڑھنا ہوتا ہے۔ فرمایا آپ کی نگاہ نہ بھٹکی نہ حد سے بڑی، جو دیکھنا تھا عین اسی کو دیکھ۔ وہی الہی سے بیان فرمایا تو نری حقیقت، بچشم خود ملاحظہ فرمایا، اور واحد ایسی ہستی جس کا وجود بشری اتنا پاک، اتنا لطیف تھا کہ ان مقامات پر تشریف لے گیا جہاں اللہ کے مقرب فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ بچشم خود بھی ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے ہمیں بتا دیا، پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم تو دیکھیں گے بھی تو دھوکہ لگے گا۔ تو جب آپ نے بتا دیا تو ہمارے دیکھنے سے زیادہ یقینی ہو گیا۔ اب مزید ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ حضور نے جو فرما دیا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دھوکہ لگ سکتا ہے۔ جو حضور نے فرما دیا اس میں کوئی دھوکہ، کوئی غلطی نہیں۔ تو اللہ کریم ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو لوگ ذکر میں آتے ہیں، بظاہر آپ ایک دیکھ لیں، الحمدللہ ربع صدی حضرت شیخ المکرم کی خدمت میں بسر ہوئی، سفر و حضر میں، اور اٹھائیس برس 30 برس ہونے کو ہیں حضرت کے وصال کو۔ میں نے ربع صدی میں کسی آنے والے پر حضرت کو کوئی عقیدہ مسلط کرتے نہیں دیکھا۔
عجیب عجیب لوگ آئے، بدعتی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ دیوبندیوں میں بھی بہت سے فرقے بن گئے ہیں، بہت غالی بھی آ گئے ہیں، وہ بھی۔ جو آیا آپ نے اپنا کام کیا، اسے اللہ اللہ سکھائی۔ جب دل روشن ہوا تو اس کے اپنے اندر جستجو پیدا ہو جاتی ہے کہ سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط۔ وہ خود اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور لوگوں کو خود اپنی اصلاح کرتے دیکھا تو اللہ اللہ کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ بندہ عقیدہ درست کر لیتا۔ آپ کسی بھی صوفی کو عقائد پہ بحث کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یہ عقائد تو بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عقائد کی بنیاد بھی دل ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو روشنی میں خود حقیقتیں تلاش کر لیتے ہیں اور فضولیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ اتنا مضبوط طریقہ ہے کہ جب دل خود تلاش کر کے اختیار کرتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ عقلاً منوا کر اس سے کیے تو عقل دوسرے دن انکار بھی کر سکتی ہے۔ اور اللہ اللہ کرنا اتنا ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ آپ کہیں میرا وقت تو سانس لینے اور چھوڑنے پہ ضائع ہو رہا ہے، اسے بند کر دو، میں دوسرے کام کر لوں۔ ہو چکے پھر سارے کام۔ اب سانس لینے چھوڑنے میں بھی تو وقت لگ رہا ہے نا۔ ایک کام ہے جو مسلسل کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دو یار، کو دوسرا ضروری ہے وہ کر لوں، اسے چھوڑ دو تو پھر دوسرا بھی ہو چکا۔ اس لیے میرے عزیزو، ذکر جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ کریم نے 30 سے زیادہ مرتبہ اس کا حکم قرآن کریم میں نصوص قطعی میں دیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور 700 بار سے زیادہ مرتبہ بالواسطہ آیا ہے۔ ایک کام کو، ایک حکم کو، ایک کام کے کرنے کو قرآن کریم جو دنیا کی مختصر ترین کتاب ہے وہ 750 بار کیوں دہراتی ہے؟ ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا۔ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہی اتنی ہے۔ کم از کم دل زندہ تو ہو۔ پھر زندگی کے آگے بہت سے مقامات ہیں۔ کوئی زندہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کوئی زندہ پڑھا لکھا ہے، کوئی زندہ کمزور ہے، کوئی زندہ پہلوان ہے، کوئی زندہ پیدل چل نہیں سکتا، کوئی گھوڑے کو بھی بھاگنے نہیں دیتا۔ زندگی کے آگے مختلف مراحل ہیں، لیکن یہ سب زندوں کے لیے ہیں۔ جو مر جائے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ ہے پڑھائی میں، سوچنے میں، بات کرنے میں، کام کرنے میں؟ دل ہی مردہ ہو تو زندگی کیا خاک ہے؟ دل کا زندہ ہونا ایمان کی بنیاد ہے۔ دل مردہ ہو جائے تو دعوے رہ جاتے ہیں، ایمان نہیں رہتا۔ ایمان اس حقیقت کا نام ہے جو نافرمانی سے ہاتھ کو پکڑ کر روک لیتی ہے۔ جب گناہ ثواب کرتے ہوئے کوئی فرق نظر نہیں آتا تو ایمان کہاں؟ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ جس ارادے سے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اسی زور میں نے آپ کو پہلے اس شرابی کا قصہ سنایا۔ وہ نماز روزہ تو نہیں کرتا تھا اور دنیا دار آدمی بھی تھا، اور مزے سے اپنا چارپائی پہ بیٹھا ہوتا تھا گلاس بھر کے، یا اللہ میری تو قبلہ روح۔ اور اس کا فائدہ پھر اسے یہ ہوا کہ ترقی کرتے کرتے شیعہ ہو گیا اور پھر شیعوں کا لیڈر بن کر مرا، اور آج کل ایک امام باڑے میں دفن ہے۔ ہر کام کے جس راستے پہ چل پڑے ایک منزل آ جاتی ہے نا، تو اس نے بھی اپنی منزل زندگی میں پا لی، اب برزخ میں بھی انجوائے کر رہا ہے۔ تو میاں دل زندہ بنیاد ہے اپنی اصلاح کی۔ اپنی اصلاح ہوگی تو کسی دوسرے کو مشورہ دے سکیں۔
ذکر چھوڑ کر آپ نیکی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کر دیکھیں بھئی، آپ کو مل جائے، اللہ کرے۔ ہماری نظر میں نہیں مل سکتی، ہم نہیں سمجھتے، زندگی میں جو ہم نے سیکھا ہم نہیں سمجھتے کہ ذکر چھوڑ دو تو پیچھے کوئی نیکی بھی مل جائے گی، مشکل ہے۔ اللہ کریم سب کو توفیق دے، استقامت دے، اپنی یاد پہ قائم رکھے اور سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ کریم ہماری ضرورتیں پوری فرمائے، صحت و عافیت دے، دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی سبینا برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔